پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کیوں عبداللہ جان موری سے پیجنے مولانا عبداللہ جان سے استاد ہیں ان کے استاد ہیں تو آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ضرور اثر ہوگا. تو اجازت و ترتیب کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے نا تو ضرور اثر ہوتا ہے. ہمارے ہاں بخل نہیں ہے. سخاوت صرف مال کی تو نہیں ہے کہ بس بندہ پیسے خرچ کرے یہی سخاوت. سخاوت علم کی بھی ہے نا. جیسے بعض حکماء ہیں اطباء بعض نسخوں کو اپنے ساتھ قبر تک لے جاتے کسی کو بتاتے نہیں. بعد میں ان کی اولاد بھی محروم رہ جاتی ہے. ایسے بعض عاملین ہیں کچھ اعمال ان کو ملے ہیں جو پرتاثیر ہے کسی کو بتاتے نہیں. عام کرے کہ لوگ سفلی عملیات سے بچ جائے, کفر اور شرکی عملیات سے بچ جائے, صحیح عملیات پہ آ جائے. ایک صدقہ جاریہ ہے, کسی کو تو فائدہ پہنچے گا یا دنیاوی یا اخروی فائدہ تو پہنچے گا. کیوں کسی کو دنیاوی فائدہ پہنچانا یہ صدقہ نہیں ہے؟ راستہ بنانا صدقہ ہے, پانی کا انتظام کرنا صدقہ ہے. یہ تو دنیاوی فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ. تو صحیح راستے پہ لگانا, صحیح اعمال دینا کہ سفلی عملیات سے لوگ بچ جائے تو اس کا اہتمام کریں. یہ جو 3 اعمال دی نا چلجات کی صورت میں, اگر آپ اپنے مقام پہ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تسخیر زبردست حاصل ہوگی. یہ کمال کی چیزیں ہیں, زبردست تسخیر حاصل ہوگی انشاءاللہ. یہ کوشش کرے ہمیشہ باوضو رہے, جب بھی ضرورت پڑے تو دوبارہ وضو بنائیں ہمیشہ. یہ مومن کا اسلحہ ہے. ہماری دشمن ہے, نفس ہے, شیطان ہے, پیچھے لگے ہیں اور کوئی موقع وہ ضائع نہیں ہونے دیتے. تو آپ باوضو رہا کرے, اس کی بڑی برکات ہے. جیسے پرسوں بات ہم نے کی تھی کہ جو مبہمات چیزیں ہیں ان سے دور رہے. نقوش کی بات کی, بدوح کی بات کی, اجہزت ہے. بدوح کو عاملین محبت کے اور جوڑ کے اعمال میں استعمال کرتے ہیں, اجہزت کو نفرت کے اعمال میں استعمال کرتے ہیں. یہ مبہم چیزیں ہیں, مبہمات سے دور رہے. طلسمات کے نام سے جو چیزیں ہیں اس سے دور رہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ سحری اور سفلی عملیات ہے, اس سے دور رہا کرے. آپ نے کوئی نقش لکھنا ہے, جو عاملین حضرات ہیں اپنے کوئی نقش لکھنا ہے, صاف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور اللہ کا نام لکھیں. عربی میں صاف اللہ کا نام لکھیں تاکہ سمجھ آئے اور آپ کو اجر ملے لکھنے کا بجائے عادات کی. جو مروجہ کتابیں ہیں یہ عملیات و تعویذات کی, جیسے کہ عرض کیا تھا, اس میں بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو من گڑت ہے, سنی سنائی باتیں ہیں بہت ساری. اکثر ایسا ہے الا ماشاءاللہ. نقوش ہے, نقوش کی فضائل ہے, ان نقوش ان کی تحقیق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایسی چیز نہ پڑھے نہ لکھے جس کا کوئی معنی مفہوم آپ کو معلوم نہ ہو اور وہ صحیح نہ ہو. جب صحیح اعمال و وظائف موجود ہیں ہمارے پاس تو کیوں ہم دوسری طرف جائیں؟
آیت کریمہ کے اعمال ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خود بھی کرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اعمال ہے، خود بھی کرے لوگوں کو بھی بتائے۔ رب انی مغلوب فانتصر، خود بھی کرے دوسروں کو بھی بتائے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ قرآنی دعائیں ہیں، ان کی زبردست برکات ہے۔ سارے ساتھی ایک دفعہ تو یہ عمل ضرور کرے، لا حول، جو ختم مجددی کا بتایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، اول و آخر 100 بار درود پاک، ورنہ 5 بار درود پاک، یہ عمل ضرور کرے 40 دن، اس کی بڑی برکات ہے۔ کنز من کنوز الجنہ اور کنز من تحت العرش، اس کی بڑی برکات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عملیات میں اثر ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو، آپ کے رزق میں بھی کشادگی ہو، آپ انسان اور جنات کی دشمنی سے بھی محفوظ ہو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرے۔ گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرے۔ سب سے بہترین اور تیزترین عمل دعا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے دعا کرے، بس اللہ سے مانگے، اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں ہے۔ دعا کی عجیب طاقت ہے، اور یہ بندگی ہے، یہ عاجزی ہے، اور یہ قبولیت ہے۔ جس کو دعا کی توفیق مل گئی، اس کو سب کچھ مل گیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو عمل باموکل ہوتا ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ جو عمل باموکل ہوتا ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ ایک مولانا آئے تھے، مجھے کہا میں نے عجب یا جبرائیل بحق یا وہابوں کا چلہ کیا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ عجب یا جبرائیل بحق یا وہابو، کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا نہیں آئیں گے، قیامت تک نہیں آئیں گے، نبوت کا سلسلہ اب بند ہے۔ تو بجائے اس کہ آپ یا وہاب کیوں نہیں پڑھتے، یا دوسرے اسما کے موکلین، موکل قل هو اللہ احد مثلا، قل هو